کہ کتاب نازل کی گئی دو گروہوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا اور یقیناً ہم تھے، عن دراستہم اسے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین غافل، یعنی وہ کتاب تو عبرانی زبان میں تھی یا وہ سریانی زبان میں تھی، ہماری زبان تو عربی تھی، ان پر اللہ نے کتاب نازل کر دی، ہم پر تو کی نہیں، کتاب تو پہلوں پر نازل کی گئی تھی، ہم اس کو پڑھنے سے واقف نہیں تھے۔ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ تم یہ کہو کہ ہم پہلی کتاب پہ کیسے عمل کرتے جبکہ وہ تو ہماری زبان میں نہیں تھی۔ ہم نے قرآن مجید نازل کر دیا تمہاری زبان میں تاکہ تمہاری یہ حجت ختم ہو جائے، اگرچہ یعنی تورات و انجیل جو تھے وہ بنی اسرائیل کے لیے تھے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ وہ جو حجت کرتے تھے، حجت بازی کرتے تھے، اس کا جواب ہے۔ پھر فرمایا او تقولو، یا تم یہ کہو، لو انا اگر بے شک ہم، انزلا اتاری جاتی، علینا ہم پر، الکتاب و کتاب، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو اگر ہم پہ کتاب اتاری جاتی، لکنہ تو یقیناً ہم ہو جاتے، اہدا منہم، اہدا جو ہے نا وہ ہادی یا یعنی تفصیل کا صیغہ ہے، زیادہ ہدایت پانے والا، منہم سے مراد ہے یہود و نصارہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ اگر ہم پہ کتاب اتاری جاتی نا، ہم سے پہلے لوگوں نے تو اپنی کتابوں کی قدر نہیں کی، انہوں نے تو تورات و انجیل کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، اگر ہم پہ کتاب اتاری جاتی تو ہم اپنی کتاب کی ناقدری نہ کرتے بلکہ ہم ان سے زیادہ ہدایت پانے والے ہو جاتے، ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہو جاتے اگر کتاب ہم پہ اتاری جاتی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فقد جاءکم، پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس، بینۃ بڑی واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہاں پر قرآن مجید کو بینہ کہا گیا، بینہ کہتے ہیں بڑی واضح دلیل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کا ہر جملہ اللہ کی عظمت پر بھی دلیل ہے اور تمہاری فلاح پر بھی اللہ نے اس کو دلیل بنا کے نازل کیا ہے۔ بینہ تمہارے ہم نے اتار دی، آ گئی تمہارے پاس بینہ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور وہ کتاب آ گئی جو سراپا ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ورحمہ اور سراپا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے قرآن مجید، ہم نے تم پر وہ کتاب نازل کر دی۔ اب فرمایا فمن اظلم، پس کون ہے بڑا ظالم، ممن اس سے جو، کذبا جھٹلائے، بے آیات اللہ اللہ کی آیات کو۔ دیکھیں نا بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک بندے کو حکم دے، کوئی آقا جو ہے وہ اپنے غلام کو حکم دے اور غلام اس کی بات ہی نہ مانے تو کہیں گے یار سرکش ہو گیا ہے، اس نے اپنے آقا کا حکم نہیں مانا۔ تو قرآن تو احکم الحاکمین کے احکامات ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، تو جو بندہ ان کو جھٹلاتا ہے، ان پہ عمل نہیں کرتا، ان کا انکار کر دیتا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَصَدَفَ عَنْهَا اور انحراف کر لے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اب فرمایا سَنَجْزِي الَّذِينَ ان قریب ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذاب بہت برا عذاب دیں گے ان کو۔ کیوں دیں گے عذاب؟ بما کانوا یصدفون، یہ اسی یعنی صدفہ، بما کانوا یصدفون، جب مضارع سے پہلے آ جائے نا یہ کانو تو ماضی استمراری بن جاتا ہے،
مراد یہ ہے کہ جو وہ قرآن مجید سے انحراف کیا کرتے تھے اس کی سزا کے طور پہ انہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اور جس طرح وہ جو صوفی کا قول ہے کہ ایک آخرت کی جنت ہے، ایک دنیا کی جنت ہے، جو بندہ دنیا کی جنت میں نہیں رہتا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دنیا کی جنت کیا ہے؟ بندہ اللہ کی رضا میں اس طرح گم ہو جائے کہ حالات جیسے بھی ہوں اس کی زندگی ایک کیف میں گزرے، ایک کیفیت میں گزرے۔ اس طرح اللہ کا عذاب بھی ہے، ایک وہ عذاب ہے، ایک یہ عذاب ہے۔ تو دنیا کا آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا ہے، جیسے اس وقت بالخصوص قرآن مجید کے منکرین پہ آیا تھا۔ نہ ان کی سرداریاں باقی رہی تھی، نہ ان کی عزتیں باقی رہی تھیں، ان کو ہر پہلو سے ذلیل کر دیا گیا تھا۔ اور جو لوگ قرآن کریم کی طرف آ گئے تھے اللہ نے ان کے سروں پر عزتوں کے تاج سجا دیے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انہیں عنقریب مبتلا کر دیا جائے گا بڑے سخت عذاب میں۔ کیوں؟ بما کانوا یصدفون، اس کے بدلے میں جو وہ انحراف کیا کرتے تھے۔ اب آگے فرمایا یہ بھی ایک انسان کی نفسیاتی حقیقت ہے کہ یہ نہ اپنی عقل سے کام لے کے مانتا ہے، نہ یہ ماضی سے سبق حاصل کرتا ہے۔ یہ تب مانتا ہے جب چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی ویسے تو ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ بچے نہیں مانتے بڑوں کی بات، بچے اساتذہ کی بات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ان کا خیال ہے اساتذہ کا کام ہی ہمیں سمجھانا ہے۔ وہ والدین کی بات نہیں مانتے، ان کا خیال ہے والدین کا کام ہے ہمیں سمجھانا ہے۔ اس طریقے سے ہر بندہ کسی سطح پہ وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو بندے کا پرابلم یہ ہے کہ جب اس کے سامنے ایک چیز آئے تب وہ مانتا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے ہل ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا یا وہ نہیں انتظار کر رہے، الا مگر ان تأتیہم الملائکہ، کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں۔ اب بندہ ویسے تو نہیں کہتا کہ میں موت کے فرشتوں کو دیکھوں گا تو مانوں گا، یعنی زبان سے تو نہیں کہتا، لیکن عملی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گویا کہ یہی ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں اللہ کے احکامات نہیں مانوں گا، جب وقت آ جائے گا پھر مان لیں گے، اس وقت ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ او یاتے یا ربک، یا آ جائے میرے محبوب تیرا رب ان کے پاس۔ اس کا یاتے یا ربک سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یا وہ عملی طور پر اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں، یعنی عذاب و ربک، تیرے رب کا عذاب ان پہ آ جائے۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم پہ عذاب آیا ہے اس وقت تو انہوں نے اللہ کو پکارا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ماننے کا وقت نہیں ہوتا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ اس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر متمکن ہو جائے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس وقت تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، اس وقت تو سارے مان لیں گے۔ کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ او یاتے یا بعد آیات ربک، یا آ جائیں تیرے رب کی بعض آیات۔ اس سے مراد ہے علامات کبریٰ، قیامت کی علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ تو ہیں، اب بھی ہیں، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کی علامات صغریٰ کو بیان کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ کو چٹی سمجھے گا، اللہ ماشاءاللہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک بندہ اپنی والدہ پر اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اپنے والد پہ اپنے دوستوں کو ترجیح دے گا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مانا جو گانا بجانا عام ہو جائے گا، کوئی نہیں، یہ تو آ چکی ہے علامات صغریٰ۔ اس وقت تو لوگوں کا رویہ وہی ہے، لیکن علامات کبریٰ کیا ہیں؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہو جائے گا، جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اور جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ علامات کبریٰ ہیں قیامت کی۔ اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیا یہ اللہ کی بعض آیات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے یا قیامت کی علامات آ جائیں پھر ہم مان لیں؟ اللہ پاک نے فرمایا یوم یاتی،
بعد آیات ربک، جب آ جائیں گی تیرے رب کی بعض آیات، بعض نشانیاں، لا ينفع نفسا ایمانها، اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ یعنی ایمان اگر کوئی بندہ اپنے موت کے فرشتوں کو دیکھ کے لائے تب بھی نہیں مانا جاتا۔ کوئی بندہ اگر نیکی کرنا چاہے تب بھی، جیسے فرعون کو 2-4 غوطے آئے تو اس نے کہا میں اس رب پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے، اس وقت نہیں مانا جاتا۔ لیکن جب علامات کبریٰ ظاہر ہو جائیں گی تب بھی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایمان یہ ہے کہ غیب کے پردے اٹھنے سے پہلے ایک بندہ جب بھی رب کی طرف جھکتا ہے تو میرے رب کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، کیونکہ غیب ہے نا ابھی۔ جب غیب نہ رہے پھر ماننا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ پاک فرمائے اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ یوم یاتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جو ایمان نہیں لایا تھا اس سے پہلے، او کسبت فی ایمانہا خیرا، اب ایک بندے نے ایمان تو بولے آیا تھا پہلے لیکن اس نے نیکیاں نہیں کی تھی، اس نے اپنے رب کو یاد نہیں کیا تھا، اس نے اپنے مولا کی بندگی نہیں کی تھی۔ تو جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، یا علامات کبریٰ یا موت کے فرشتے، اور بندہ یہ چاہے گا کہ اب میں کوئی نیکی کر لوں، اب میں کوئی صدقہ کر دوں، تو وہ بھی وقت گزر چکا ہوگا صدقہ کرنے کا، وقت گزر چکا ہوگا نیکیاں کرنے کا۔ تو فرمایا لم تکن آمنت من قبل او کسبت، یا جس نے نہ، یعنی اصل میں ہے نہ کمایا ہو، کسبت کا معنی کمانا ہے، یہ اس پچھلے پر آتا تھا، فی ایمانہا، اپنے ایمان میں، خیرا، کوئی بھلائی، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، کوئی نیکیاں نہ کی ہوں۔ قل انتظروا انا منتظرون، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے، وہ کہتے تھے نا کہ ابھی ختم ہو جائیں گے، ابھی مٹ جائیں گے، ابھی اسلام ختم ہو جائے گا، ہم غالب آ جائیں گے، یہ۔ اور سرکار جو فرماتے تھے کہ جو ایمان لائے گا اللہ اسے عزت دے گا، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی تھی نا ایمان کی، انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ صرف تمہاری آخرت سنورے گی، انہیں کہا تھا تم ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ آپ نے فرمایا تھا دیکھو میں تم پہ کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر تم اس کو قبول کرو گے تو پھر عجم تمہیں خراج دیا کریں گے اور عرب تمہارے مطیع ہو جائیں گے۔ یہ جو عزتیں اللہ تعالیٰ دے گا نا، وہ کہتے تھے ویسے ہی مار رہے ہیں۔ جو جب غزوہ خندق تھا نا، سرکار خندق کھود رہے تھے، ایک چٹان آ گئی، وہ ٹوٹتی نہیں تھی، تو رسول کریم علیہ السلام نے ایک کو دال ماری، ایک چمک روشنی پیدا ہوئی، فرمایا میرے رب نے مجھے فارس کی چابیاں دے دی ہیں۔ ایران کو کہتا ہے، جیسے بندہ کوئی کہے امریکہ کی مجھے چابیاں دے دی گی اس دور میں، مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئی۔ پھر دوسری ضرب ماری، فرمایا مجھے روم کی چابیاں دے دی گئیں۔ انہوں نے کہا، مذاق کیا منافقوں نے کہ دیکھو حالت یہ ہے کہ کھل کے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، خندق کھود لی ہے، خندق کھود رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں فارس کی چابیاں دے دی گئیں، ہمیں روم کی چابیاں دے دی گئیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انتظار کرو میرے نبی نے جو تمہیں خبریں دی ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور پھر تمہیں ثابت ہو جائے گا کہ رب نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا تھا۔ ایسے ہی مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ یہ خام خواہ ایسی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل انتظروا، آپ فرمائیں تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اللہ کے وعدوں کا، اور میرے رب کے وعدے ضرور سچے ہوں گے۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ وعدہ کیا تھا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ جو آیہ کریمہ ہے
اس میں اللہ تعالیٰ نے دین میں تفریق ڈالنے والوں کے انجام کو بیان کیا. یعنی ہوا کیا تھا کہ یہود و نصارہ کے پاس ایک دین تھا، لیکن وہ گروہ در گروہ ہو گئے تھے، جیسے سرکار نے فرمایا وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. اب یہ بات فرمائی کہ لوگوں جو لوگ دین کی طرف دین کو قبول کریں گے ان سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ دین کو ماننے کے بعد انہوں نے دین میں تفریق نہیں ڈالنی. اس بارے میں صحابہ کرام کے جو نظریات تھے نا، جو ان کا رویہ تھا، تو وہ مثلا اگر ایک فاسق بندہ جماعت کرا رہا ہوتا، فاسق، تو وہ کہتے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں ورنہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا، اگرچہ وہ بعد میں اس کو لوٹا لیں. ان کا رویہ بہت زیادہ عملی طور پر اتحاد قائم کرنے والا رویہ تھا. اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفریق ڈالی دین ہم اپنے دین میں، وکانوا شیعا، شیعہ شیعتن کی جمع ہے. شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، فریق، گروہ، فرقہ، ٹھیک ہے، ایک گروہ. اور گروہ در گروہ بٹ گئے، جن لوگوں نے دین میں تفریق ڈالی اور شیعہ ہو گئے، یعنی گروہ در گروہ بٹ گئے. لست منہم فی شیء، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ دین میں تفریق ڈالتے ہیں آپ ان سے اظہار برات کر دیجئے، آپ ان کے ساتھ کوئی اپنا تعلق قائم نہ رکھیے، ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، یعنی اگر بندہ جو ہے وہ ایک نیا فرقہ بنانا شروع کر دے تو پھر وہ مانتا تو نہیں ہے نا. یعنی جو بندہ بیٹھا یہ سوچ میں ہے کہ اس نے ایک نیا فرقہ بنانا ہے، وہ بات تو نہیں مانے گا. اللہ پاک فرماتا ہے پہلی بات یہ، جو بندہ دین میں فرقہ بناتا ہے اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر یہ انما امرہم الی اللہ، وہ دنیا میں نہیں مانیں گے. بندے کو چاہیے ان پر حق واضح کر کے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ بندے کا کام، کسی بھی دین کا کام کرنے والے کا کام یا کسی بھی انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پہ کسی کو قائل کرے. اس کا کام یہ ہے کہ اس پر حق بات کو واضح کر دے. تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم ینبئہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں خبر دے گا بما کانوا یفعلون، اس چیز کی جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی وہ کیا ہے کہ قیامت پر بھی باقی کوئی فیصلہ تو رہنے دو. یعنی بندے کو چاہیے کہ ان کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہوتے. اب فرمایا من جاء بالحسنہ، یہ تو ان کا انجام تھا نا جنہوں نے اپنے انا کے لیے دین میں فرقے بنا دیے تھے. اور فرقے بنانے کا ایک بڑا سبب انا ہوتی ہے، انا پرستی، اپنی ضد اور اکابرین کی رائے کو چھوڑ دینا اور اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنا. جیسے وہ معتزلہ کی مثال میں آپ کو دیتا رہتا ہوں کہ جب واصل بن عطا حضرت حسن بصری کے سامنے جواب نہیں دے سکا تو ڈٹ گیا، مانا نہیں، الگ جا کے بیٹھ گیا. اس نے فرقہ معتزلہ کی بنیاد رکھی. اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ دین سے کٹ گئے. آگے فرمایا من جاء بالحسنہ، جس بندے نے دین کو اپنی انا پرستی کا ذریعہ نہیں بنایا اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرتا رہا. من جاء، جو بندہ آئے گا قیامت کے دن بالحسنہ، ایک نیکی لے کر. جو بندہ قیامت کے دن ایک نیکی کے ساتھ آئے گا، جو ایک نیکی لائے گا، فلاح عشر امثالہا، فلاح پس اس کے لیے عشر 10 ہیں، امثالہا اس کی مثل. یعنی جو بندہ ایک نیکی لائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا.
جو دین پر عمل کرے گا اور دین میں عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا رہے گا۔ اب دیکھیے یہ 10 تک محدود نہیں ہے، قرآن مجید جو ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ یہاں پہ 10 فرمایا گیا، ایک مقام پر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو بندے صبر کے راستے پر چلتے ہیں، استقامت کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ انہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ یعنی بندے اس کی گنتی بھی نہیں کر سکیں گے کہ اللہ نے کتنا دیا ہے، بغیر حساب کی عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ بندے میں انا نہ ہو، بندے میں عاجزی ہو، بندے میں انکساری ہو، اس میں حسن اخلاص ہو۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو بندہ کسی برائی کو لے کے آیا فَلَا يُجْزَى، پس اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا، إِلَّا مِثْلَهَا، مگر اسی کی مثل، ایک مثل، یعنی جتنی اس نے برائی کی ہے اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اتنی ہی سزا ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور بندوں پہ اللہ زیادتی نہیں کرے گا۔ یعنی یہ نہیں، اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بندہ کوئی غلطی کرے گا تو اسے لازمی طور پہ سزا بھی ملے گی۔ یعنی بات سے یوں ہی لگتا ہے نا کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے ایک کی سزا ملے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اسے لازمی سزا ملے گی۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جو بندہ بھی غلطی کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، جب بندہ مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اللہ اسے بھی اس کے گناہوں کا بدلہ بنا دیتا ہے۔ تو مطلب یہ مختلف قسم کے احوال سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ویسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بہت سے طریقے ہیں بخشش کے۔ یہاں پر قانون بیان کیا گیا کہ جس کو سزا اللہ دے گا تو یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک غلطی کیا اسے 10 کی سزا دی جائے، اللہ سزا ایک والے کو ایک کی ہی دے گا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو اجر ایک کرنے والے کو کم از کم 10 کا عطا فرمائے گا۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ پیچھے گزرا تھا نا، بلا تتبعوا السبل، سبل کی پیروی نہ کرو۔ اب فرمایا قل، آپ فرما دیجئے اننی، بے شک میں، ہدانی، مجھے ہدایت دی ہے، ربی، میرے رب نے، الی صراط مستقیم، اس راستے کی طرف جو سیدھا راستہ ہے۔ یعنی دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جسے بندہ اپنی کوشش کر کے اخذ کرتا ہے، بھئی یہ کام کرنا ہے کیسے کروں، سوچتا ہے، مشورہ کرتا ہے، اور بندے کی سوچ ہمیشہ محل خطر میں ہوتی ہے۔ ایک بندے کا ہر نتیجہ جو وہ سوچ سے نکالتا ہے ممکن ہے غلط ہو جائے، لیکن پیغمبر کا معاملہ محض سوچ پر نہیں ہوتا، پیغمبر کی سوچ کا جواب بھی دنیا نہیں کر سکتی، لیکن پیغمبر کی رہنمائی میرا رب ڈائریکٹ طریقے سے فرما رہا ہوتا ہے، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو فرمایا تم جو کہتے ہو کہ جناب ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم وہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے ہیں، میں تمہاری باتوں کو کیا کروں جبکہ میرے رب نے میرے سامنے صراط مستقیم کو کشادہ کر دیا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، فرمایا وہ کیا ہے، دینن قیما، وہ دین ہے بالکل سیدھا، ملت ابراہیم، اور وہ ہمارے جد امجد ابراہیم کا وہی دین ہے۔ یعنی مشرکین بھی کہتے تھے نا کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، فرمایا ملت ابراہیمی کی پیروی وہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو، ملت ابراہیمی کی پیروی وہ ہے جو مجھے میرے رب نے بتائی ہے۔ حنیفہ، ابراہیم کون تھے؟ مکمل طور پر حق کی طرف جھک جانے والے، مکمل طور پر حق کی طرف جھک جانے والے اور حق کو قبول کرنے والے۔ وما کان من المشرکین، یہ اسی کا دوسرا اسلوب ہے، اور وہ نہیں تھے من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ قل، آپ فرما دیجئے
ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، نسک کا معنی عبادت بھی ہوتا ہے، نسک کا معنی قربانی بھی ہوتا ہے، یہاں پر یہ قربانی کے معنی میں ہے، کیونکہ صلاۃ کے بعد وہ بدنی عبادت کے بعد مالی عبادت کا ذکر ہے۔ فرما دیجئے میری نماز و نسکی، اور میری قربانی، اسی پر بس نہیں، و محیایا، میری پوری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ، اللہ کی رضا کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ یعنی میں کوئی اپنا مفاد دیکھ کے اپنا نقطہ نظر کو نہیں بدلنے والا، میں کوئی اپنا فائدہ نقصان دیکھ کے اپنی رائے کو تبدیل نہیں کرنے والا، میں تمہارے رویوں کو دیکھ کے اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرنے والا نہیں ہوں۔ میرا مقصود میرے رب کی رضا کے سوا اور کچھ نہیں ہے، میری پوری زندگی اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے وقف ہے۔ یہ جو آیا کریمہ ہے نا، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ منشور تھا، پہلے دن سے پہلے لیکچر میں اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور پھر پوری زندگی پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ آیت ہمیں سناتے تھے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور میرے رب نے مجھے اسی چیز کا حکم دیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ یہ جو اسلام ہے، اس کا لفظی معنی ہے گردن نہادن بطاعت، کسی کی بات مانتے ہوئے اپنا سر جھکا دینا۔ یا اول المسلمین سے امت میں اول المسلمین بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی جس طریقے سے نبی امتی ایمان لاتا ہے نا نبی پر یا اللہ کی وحی پر نبی کی وساطت سے، اس طرح انبیاء بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کی یعنی یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ وہ پہلے مومن نہیں ہوتے، مراد یہ عملی طور پر ایمان لانا یا بول کے ایمان لانا، جس کو ظاہری طور پر جس طریقے سے ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ایک علم ازلی ہے، ایک علم ظہور ہے، تو انبیاء کا ایمان ظہوری ایمان اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من رب، رسول ایمان لایا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی پوری امت میں سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہوں، اور یا اس کا مطلب ہے کہ اول کو اس کے عموم میں رکھا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے۔ اور یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، سب سے پہلے جھکنے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ آپ کے اول الخلق ہونے پر بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور میری سرکار نے اللہ کی عبادت اس وقت کی جب پوری کائنات میں سے کسی نے عبادت نہیں کی تھی۔ یہ آیہ کریمہ اس معنی کو بھی اپنے ذمن میں رکھتی ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي، آپ فرمائیں کیا اللہ کے علاوہ میں چاہوں، یعنی وہ کہتے تھے نا کوئی کمپرومائز کر لیں، کچھ آپ ہماری بات مان لیں، کچھ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، تو ان کے اس زعم باطل کو رد کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، آپ فرمائیں کہ اللہ کے علاوہ ابغی میں چاہوں ربن، کسی رب کو، میں اللہ کے علاوہ کسی رب کو چاہوں، میں تمہارے بتوں میں سے ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو استغفر اللہ مان لوں، اور حالت کیا ہے، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جو بھی شے ہے نا جسے میں مانتا ہوں وہ ہر چیز کا رب ہے، وہ تمہارے بت جو ہے نا وہ بھی اسی کی مخلوق میں آتے ہیں، جو بھی چیز پائی جاتی ہے اس کا رب وہ ہے، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ہر چیز کے رب کو چھوڑ کے تمہارے بتوں کی طرف آؤں جس کو تم نے خود گڑھا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا،
اور نہیں کماتی کوئی بھی جان، یعنی کوئی گناہ نہیں کرتا کوئی بھی، الا علیہا مگر اس کا جو سزا ہے وہ اسی کو ہے، جو بھی جان کوئی گناہ کرتی ہے اس کی سزا اسی کو ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، لا تزر نہیں اٹھائے گا، وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری دوسرے کا بوجھ، یعنی قیامت کے دن ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب دیکھیں یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں نفی اس چیز کی گئی ہے کہ قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں دوسرے کو پکڑ لے گا یا ایک کی سزا دوسرے کو دی جائے گی، بلکہ ہر بندے نے جو گناہ کیا ہے وہ اس کا خود جواب دہ ہوگا۔ اب پھر گناہ کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو ایک اور مقام پر فرمایا نا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ وہ جب آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھایا ہوگا اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہوگا۔ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے، ان میں ایک تطبیق ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ گناہ کرنے کی دو صورتیں ہیں یا مجرم ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے، ایک بندہ خود شراب پیے یا خود جھوٹ بولے، ایک یہ ہے کہ بندہ کسی کو شراب کا عادی بنا دے، بندہ کسی کو کسی گناہ پر لگا دے، تو جس نے اسے گناہ پر لگا دیا ہے وہ بھی بالواسطہ اس گناہ میں شریک ہے۔ اس طرح اگر کسی بندے نے کسی بندے کو نیکی پر لگا دیا، اس نے کسی بندے کو نماز کا عادی بنا دیا، صدقات کا عادی بنا دیا، کسی نیکی پر لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ جتنا اجر نیکی کرنے والے کو دے گا اتنا اجر اسے نیکی پر لگانے والے کو بھی دے گا۔ وہ دنیا سے چلا جائے گا، وہ قبر میں چلا جائے گا نیکی پر لگانے والا، اور وہ نیکی کرنے والا دنیا میں رہے گا، تو جب تک وہ نیکی کرے گا اللہ اسے قبر میں اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا، جتنا اس کو دے گا اتنا اس کو بھی دے گا۔ ایسے ہی گناہ ہے، ایک بندے نے کسی بندے کو گناہ پہ لگا دیا، اسے گناہ ملے گا، اور جس نے اسے گناہ پر لگایا تھا اتنا گناہ اسے بھی ملے گا۔ تو یہ جو یہاں پر وہ فرمایا گیا نا کہ بھلا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، وہاں مراد ہے وہ بلا واسطہ بالواسطہ اس میں شریک ہیں، اور یہاں مراد ہے کہ اگر وہ نہ بالواسطہ اس میں شریک تھے نہ بلا واسطہ اس میں شریک تھے تو تب کسی دوسرے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا، کسی دوسرے کو وہ سزا نہیں دی جائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اے لوگو پھر تمہارے رب کی طرف، مَرْجِعُكُمْ تمہیں لوٹ کے جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، بِمَا اس کے ساتھ جو كُنْتُمْ تم تھے، فِيهِ جس میں تختلفون اختلاف کرتے، یعنی پھر وہ تمہیں جس چیز میں تم جھگڑے کیا کرتے تھے جو تمہارے دنیا میں حل نہیں ہوئے تھے، جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر تم پر حقیقتوں کو بے نقاب کرے گا، پھر تمہیں ہر چیز کا پتہ چل جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اب اگلی جو آیہ کریمہ ہے اس کی آخری یہ آیت ہے سورہ پاک کی، اس میں ان کے اس رویے کو رد کیا گیا جو ہر انسان میں کم و بیش اللہ ماشاءاللہ پایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عموماً جن بندوں کو اللہ تعالیٰ کوئی عزت آبرو کی زندگی دیتا ہے بس وہ پھر غافل ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو ہے نا ہم اسی طریقے سے رہیں گے اور یہی ہماری عزتیں اس طریقے سے رہیں گی، اور ہم پہ اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہی مشرکین کا خیال تھا، یعنی مشرکین یہ بات سمجھ نہیں سکتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے تو پھر بتاؤ کہ یہ عزتیں ہمارے پاس کیوں ہیں؟ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر یہ بڑی بڑی عزتیں، یہ سرداریاں تمہارے پاس ہونی چاہیے تھی نا، ہمارے پاس کیوں ہیں؟ یہ کمی، یہ سوچ ہمیشہ انسان میں
کسی نہ کسی صورت میں پائے گی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے جس نے جعلکم، اس نے تمہیں بنایا، کیا بنایا؟ خلائف الارض، خلائف خلیفہ کی جمع ہے، جس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا، یعنی کبھی تمہارے آباء و اجداد بستے تھے، آج تم بستے ہو، وہ انہیں لے گیا اور تمہیں لے آیا، پھر تمہیں لے جائے گا، کسی اور کو لے آئے گا۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا۔ اور پھر دوسری بات کیا؟ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، رفع، اس نے بلند کیا، بعضکم، تم میں سے بعض کو، فوق بعض، بعض کے اوپر، درجات، کئی درجے، اس نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یعنی یہ جو اختلاف مراتب ہے نا، یہ خدائی نظام کا حصہ ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مالک اور کارخانہ دار کو برابر کرنا چاہتا ہوں، وہ خدائی نظام کے خلاف چل رہا ہے۔ بندے کے وجود کے سارے اعضاء بھی ہم مرتبہ نہیں ہوتے۔ یہ اختلاف مراتب اگر نہ ہو تو کائنات کا نظام چلتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ صلاحیتیں دے دی، کسی کو کم دے دی، کسی کو زیادہ مواقع دے دیے کمانے کے، کسی کو کم دے دیے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کو میں نے زیادہ مواقع دیے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو کم مواقع دیے ہیں میں اس سے ناراض ہوں۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں اختلاف مراتب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ کوئی آقا ہے اور کوئی اس کے ماتحت کام کرتا، کوئی سبارڈینیٹ ہے، کوئی اس کے ماتحت ہے، کوئی مالک ہے، کوئی اس کا مزدور ہے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کوئی جبر کیا ہے۔ بندے کو اللہ نے اختیار دیا تم کماؤ، لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ یعنی جس بندے کے پاس زیادہ مال ہے اس کی آزمائش زیادہ مال میں ہے، جس کے پاس کم ہے اس کی آزمائش کم مال میں ہے۔ دوسرا اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ اختلاف مراتب یہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی زندگی کو امتحان رکھا ہے۔ اگر بندے کے پاس منصب ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے لازمی راضی ہے۔ یہ منصب اس کے امتحان کا ایک پرچہ ہے، یہ دولت اس کے امتحان کا ایک پرچہ ہے، اولاد اس کے امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ یہ بندے کے پاس جتنے بھی اختیارات ہوتے ہیں دراصل اللہ کی طرف سے امتحان کے پرچے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ عین ممکن ہے ایک بندہ تخت پہ بیٹھا ہو اور اللہ کی نظر میں غضب کا مغضوب ہو، اور ایک بندہ جھونپڑی میں سویا ہوا ہو لیکن میرا رب اس کے چرچے عرشوں پہ کر رہا ہو۔ فیصلے مادی چیزوں کو دیکھ کے نہیں کیے جاتے، فیصلے بندے کے رویے کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں یہ چیزیں اس لیے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، فِيمَا آتَاكُمْ، ہر اس چیز میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ بندے کی صحت بھی بندے کی آزمائش ہے، بندے کا منصب، بندے کی عزت، جو کچھ بھی بندے کے پاس ہے۔ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ زندگی امتحان ہے۔ اگر زندگی کا یہ مقصد بیان نہ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عدل کبھی بندے پہ واضح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آزمائش ہے۔ فرمایا ان ربک سریع العقاب، اور بے شک تیرا رب بڑی جلدی سزا دینے والا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے نا کوئی، تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا، میں اسی طریقے سے رہوں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو خدا تمہیں دیتا ہے وہ لینا چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے لے لے گا۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، اللہ کی امانت ہے، اگر وہ لینا چاہتا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے لے لیتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں، اگر تم نے اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کو تکبر کا ذریعہ بنا لیا، اگر تم نے اپنے منصب کو ظلم کا ذریعہ بنا لیا، تو اب بھی اپنی غلطیوں سے باز آ جاؤ، اب بھی اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دوڑ کے تمہارا استقبال کریں گی۔ تمہارا خدا بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا، رد کیا، مردود کر دیا، تو اس نے کہا پروردگار مجھے مہلت دے دے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میرے رب مجھے قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا عزتی وجلالی وارتفاع مکانی لأغفرنہم حینما یدعونی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی بلند شان کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، جب بھی میرا بندہ گناہ کر کے میری بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے آئے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لوگو، نہ امتحان کے پرچوں پر تکبر کرو، نہ اسے اپنے مقام اور مرتبے کا سبب سمجھو، یہ تمہاری آزمائش ہے، لیکن اگر تمہاری زندگی گناہ میں گزر گئی ہے تو اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی رحمتیں دوڑ کے تمہارا استقبال کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب